بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی بے پناہ صلاحیتوں، بڑا دماغ اور علم کو گہرائی میں سمجھنے کی خوبیاں دنیا کو دکھانے سے پہلے اس کم عمر لڑکے کو سب ایک غریب اور یتیم خدمت گزار کے طور پر جانتے تھے، جو افلاطون کے قائم کردہ ادارے میں اساتذہ اور طالب علموں کی خدمت پر مامور تھا۔ یہ یونان کے دور افتادہ ایک ساحلی علاقے اور بندرگاہ سیٹاگرا میں پیدا ہوا تھا۔ اپنے بچپن میں یتیمی جیسا صدمہ پانے کے بعد یہ در بدر رل رہا تھا۔ اس کے اندر چھپا ہوا انسان اس کو کچھ بڑا کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور اسے کچھ بڑا کرنے کے لیے اب ایسی جگہ کی تلاش تھی جو بڑے بڑے نام پیدا کر رہی تھی۔ لیکن اس غریب اور یتیم بچے کو بڑے اپنے وقت کے سب سے جدید اور ترقی یافتہ شہر ایتھنز میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن پھر ہمت، محنت، عقل اور بہترین ذہنی صلاحیتوں نے اس شخص کو وہ مقام دیا کہ یہ شخص دنیا کے سب سے بڑے فاتح سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ کا استاد بنا۔ پھر اس شخص نے وہ وقت بھی دیکھا جب دنیا کا سب سے بڑا فاتح اس کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا۔ اس عظیم انسان نے خود سے ایک سوال کیا اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیا کہ انسان خوش کیوں ہے اور جو خوش نہیں وہ کیوں خوش نہیں۔ اس کے علاوہ اس بڑے سے انسان نے دنیا کے سب سے بڑے فاتح کو کامیابی کے لیے صرف ایک بڑا سبق دیا۔ آپ یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ جی ہاں دوستو، یہ ارسطوٹل یعنی ارسطو کی دلچسپی سے بھرپور بڑی زندگی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس ویو کی سیریز بڑے نام۔ ارسطو جیسے بڑے نام کی بڑی زندگی کے بارے میں جاننے سے مزید پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ السلام علیکم دوستو۔ 508 قبل از مسیح میں جب پہلی بار ایتھنز شہر پر اشرافیہ نے اپنا اقتدار قائم کیا تو ان کا خیال تھا کہ وہ بھی دیگر مملکت کی طرح سینکڑوں سال نسل در نسل اس عظیم و شان شہر پر اقتدار کریں گے۔ لیکن ایتھنز کے حکمرانوں کی سوچ کو پہلا بڑا دھچکا اس وقت لگا جب 470 قبل از مسیح میں سقراط جیسا بڑا نام ایک غریب سنگ تراش کے گھر پیدا ہوا، جس نے ایتھنز شہر میں مخصوص لوگوں کی حکمرانی کا خواب شروع میں ہی داغدار کر دیا۔ 399 قبل از مسیح میں سقراط کی موت کے بعد ایتھنز کے حکمرانوں کا خیال تھا کہ اب شاید بغاوت کی آواز دبا لی جائے، لیکن پھر سقراط کے نامور شاگرد افلاطون نے یہ مشن جاری رکھا۔ 387 قبل از مسیح میں افلاطون نے اکیڈمی کے نام سے جو تعلیمی ادارہ قائم کیا تھا وہ ایتھنز کے نوجوانوں کو حقیقی جمہوریت کی تعلیم دے رہا تھا۔ 367 قبل از مسیح میں ارسطو اپنی غریبی سے تنگ آ کر روزگار کے سلسلے میں ایتھنز آ گیا۔ اس وقت ارسطو صرف 17 برس کا تھا۔ ارسطو ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے ایتھنز شہر میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ ارسطو سنتا سناتا افلاطون کی اکیڈمی میں جا پہنچا اور خود کو بطور ملازم پیش کر دیا۔ ارسطو کی ایتھنز کی جانب ہجرت کو دیکھتے ہوئے افلاطون نے اسے اپنے ادارے میں بطور خدمت گزار رکھ لیا۔ اب ارسطو ہر وقت خدمت میں مصروف رہتا اور جب بھی موقع ملتا افلاطون کو ضرور سنتا۔ ساتھ رہنے کی وجہ سے افلاطون اور ارسطو کو آپس میں بات چیت کا موقع میسر آنے لگا۔ افلاطون جلد ہی ارسطو کی صلاحیتوں کو پہچان گیا اور اسے اپنا خاص شاگرد بنا لیا۔ افلاطون کی شاگردی میں ارسطو کی صلاحیتیں کھل کے سامنے آنے لگیں۔ ارسطو جمہوریت سے زیادہ انسان کی ذاتی زندگی پر بات کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کہتا تھا ایک انڈے سے چوزے کا بننا بہت خاص بات ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ارسطو نے جانوروں کی پیدائش، ان کے ارتقاء اور ان کی نسلوں پر بہت تحقیق کی، اور اس علم کو آج کے دور میں زولوجی کہا جاتا ہے، اور ارسطو کی شاندار خدمات کی بنیاد پر اسے فادر آف زولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ارسطو کی انسان کے بارے میں پائی جانے والی سوچ بہت آگے کی ہے۔ 347 قبل از مسیح میں افلاطون بھی ابدی نیند سو گیا اور اس کی اکیڈمی زینوکریٹس کے زیر انتظام چلی گئی۔ ارسطو کو جب اس اکیڈمی سے نکالا گیا تو اس نے ایتھنز شہر میں لائسیم کے نام سے عظیم الشان ادارہ قائم کیا۔
ارسطو اور اس کے کارناموں کی شہرت جب اس کے آبائی وطن میکیڈونیا میں پہنچی تو اس وقت کے بادشاہ فلپس V نے اپنے بیٹے الیگزینڈر یعنی سکندر کی تربیت کے لیے ارسطو سے بات کی اور اسے اپنے پاس میکیڈونیا بلا لیا۔ 343 قبل از مسیح میں ارسطو نے سکندر اعظم کو اپنی شاگردی میں لیا۔ اس وقت سکندر اعظم صرف 13 سال کا نوعمر لڑکا تھا۔ سکندر جنگی مہارت کے لیے تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار سے لڑنے کی تربیت مختلف اساتذہ سے لے رہا تھا، جبکہ ارسطو اس کی ذہنی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کر رہا تھا۔ تاریخ میں ارسطو اور سکندر کے متعلق ایک بہت دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ وہی واقعہ تھا جس نے سکندر کے دل میں دنیا کو فتح کرنے کی آگ لگائی تھی، اور اس واقعے کو ارسطو کی طرف سے سکندر کے لیے سب سے بڑا سبق بھی کہا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سکندر اور ارسطو ایک دن کسی ندی کے کنارے بیٹھے تھے۔ سکندر نے ارسطو سے پوچھا، استاد محترم، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کامیاب ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ سکندر کا سوال ابھی جاری تھا کہ ارسطو کو خدا جانے کیا سوجی۔ اس نے سکندر کو ندی میں دھکا دیا اور خود بھی ندی میں کود گیا۔ اب ارسطو سکندر کا سر مسلسل پانی میں رکھے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے سکندر کا دم گھٹنے کے قریب تھا۔ سکندر پہلے کچھ پل صورتحال دیکھتے ہوئے پانی میں ہی رہا، لیکن اپنی موت ہوتا دیکھ اس نے پوری توانائی سے ارسطو کو پیچھے دھکیلا اور اپنا سر پانی سے نکال لیا۔ جب سکندر کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے ارسطو سے اس حرکت کی وجہ پوچھی، جس پر ارسطو نے تاریخی الفاظ کہے۔ ارسطو بولا، جب تم پانی میں تھے اور اپنی موت ہوتی دیکھ رہے تھے تو تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ جس پر سکندر بولا، مجھے سانس لینے کی ضرورت تھی تاکہ میں زندہ رہوں۔ اس پر ارسطو بولا، یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ تم زندگی میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو اسے اپنی سب سے بڑی ضرورت بنا لو، کیونکہ اسے حاصل کرنے کی جدوجہد میں تم یہ بھی نہیں دیکھو گے کہ تم نے اپنے استاد کو دھکا دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سکندر نے اپنے دل سے ہر طرح کی ناکامی کا خوف نکال کر بس دنیا کو فتح کرنے کا سوچنا شروع کر دیا۔ اگر انسانی زندگی پر ارسطو کے فلسفے کی بات کریں تو ارسطو اس بات پر غور کرتا تھا کہ جو انسان خوش ہیں وہ خوش کیوں ہیں، اور جو انسان خوش نہیں وہ کیوں خوش نہیں۔ اپنے اس فلسفے میں ارسطو نے 11 ایسے معاملات یا خوبیوں کا ذکر کیا جن کی بنیاد پر انسان خوش یا ناخوش ہوتا ہے۔ ارسطو کے مطابق وہ 11 خوبیاں یہ ہیں: ہمت، مزاج، آزادی، اضافہ، فخر، چمک، صبر، سچائی، وٹنس، دوستی اور شائستگی۔ ارسطو نے ان 11 خوبیوں پر بات کرتے ہوئے مزید وضاحت کی اور کہا، ہر خوبی 2 برے یا غیر مناسب اعمال کے عین بیچ ہوتی ہے۔ اپنی اس سوچ پر دلیل دیتے ہوئے ارسطو نے کہا، شائستگی ہمیشہ بے شرم ہونے یا ضرورت سے زیادہ شرمندہ ہونے کے بیچ کا کردار ہے۔ اس نے کہا، اگر ایک انسان ضرورت سے زیادہ بے شرم نہیں یا ضرورت سے زیادہ شرمیلا نہیں تو اس کا کردار شائستہ ہوگا، کیونکہ شائستگی کا یہ عمل ان دونوں کے بیچ والی حد ہے۔ ایک اور مثال کے طور پر اس نے بہت خوبصورت وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ہمت کسی کا ساتھ حاصل کرنے یا بالکل اکیلا ہو جانے کے بیچ ہے۔ یعنی اگر آپ دوسروں کے سہارے پر ہوں تو کبھی آپ کسی کام کی ہمت نہیں کر پائیں گے، اور اگر آپ بالکل ہی اکیلے ہوں گے تو بھی آپ ہمت جیسی صفت حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمت نہ تو لوگوں کے ساتھ رہنے سے آتی ہے اور نہ ہی بالکل الگ تھلگ رہنے سے۔ دنیا کو سکندر اعظم جیسا فاتح دینے والا ارسطو 322 قبل از مسیح میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ارسطو نے 62 سال کی شاندار زندگی پائی۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔